الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام الآخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي في مقام الآخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسٹیج پر جلوہ فروز علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، کھلی اور چھپی، بیٹھی اور کھڑی میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات بڑی مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آج بجھیڑا گاؤں کے بڑے مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ ابھی میرے بھائی تابش ریحان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس زمین کو چھوڑ کر چاروں طرف بارش یعنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے بارش کی شکل میں، لیکن اگر وہ والی رحمت ایک دم سے یہاں آ جائے تو ظاہر بات ہے اتنا بڑا مجمع، ہماری مائیں بہنیں، چھوٹے بڑے جتنے یہاں سب جمع ہیں شاید کہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی محبت کی نسبت پر یہاں سب کو جمع فرمایا ہے۔ حضرات علماء کرام رات سے اب تک مختلف عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب یہ کمسن آپ سے صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار جتنی باتیں ہم نے رات سے اب تک سنی ہیں اللہ پاک ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بس ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے جلسے کا جو ایک اہم مقصد ابھی باقی ہے اس کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں یہ جلسہ دعائیہ کلمات پر اختتام پا جائے گا اور بحسن انداز جیسے آپ حضرات محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ایسی ہی محبت کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تمام تر حوادثات سے ہمارے تمام ہونے والی محفلوں کو بچائے اور قبولیت کی گھڑی سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والا کہتے ہیں ماننے والے کو۔ ہم نے اپنے ایمان لانے میں ایک عہد کیا ہے کہ ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ انسان کی تقدیر میں کتنی اچھائی ہے اور کتنی بھلائی ہے، یہ تمام کی تمام اچھائی اور بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کاروبار سے جوڑا ہے۔ کچھ حضرات کھیتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کچھ دکانوں سے منسلک ہیں، کچھ صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو روزی دے رہا ہے کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، روزی دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو چوری دے رہا ہے کہ وہ چوری کر کے اپنی روزی کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام
تک دوپہر میں، سردی میں، گرمی میں، برسات میں، ہر وقت میں میدان میں رہ کے اپنی اور اپنے بچوں کی روزی کو تلاش کر رہا ہے، تو میرا اور آپ کا ماننا اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں جتنی اللہ نے روزی لکھ دی ہے، اس روزی سے پہلے، اس کو حاصل کرنے سے پہلے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے وہ قطعاً دنیا سے نہیں جائے گا۔ ایک ایک دانہ بھی جو اس کے مقدر میں ہے، جب تک اس کو وہ کھا نہ لے، استعمال نہ کر لے، وہ دنیا سے کبھی جا نہیں سکتا ہے۔ مل کر کے رہے گا بحیثیت تقدیر، ایک دانہ بھی ذرہ برابر کما تو لے گا لیکن استعمال میں نہیں آئے گا۔ جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مہیا کر رہے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ اس مال کو بیماریوں کے اندر لگوانا چاہتے ہیں وہ بیماریوں میں لگوا دیتے ہیں، کہیں کسی اور مصرف میں خرچ کروا دیتے ہیں۔ جتنا اللہ میرے اور آپ کے کمائے ہوئے مال میں سے اپنا حصہ چاہتے ہیں اس حصے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی جنگل میں گئے۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ باتھ روموں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں گھر گھر میں یہ انتظام نہیں تھا۔ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جانا پڑتا تھا۔ ایک صحابی جنگل میں جاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک چوہا اپنے سوراخ سے نکل کے آتا ہے، اور وہ خالی منہ نہیں آتا بلکہ اس کے منہ میں ایک سونے کا دینار ہے، ایک سونے کا دینار ہے، اور وہ اس کو سوراخ سے نکال کر باہر لا کر رکھ دیتا ہے، پھر اس سوراخ کے اندر داخل ہوتا ہے، چنانچہ دوسرا دینار لے کے آتا ہے۔ برابر وہ صحابی اپنی آنکھوں سے اس چوہے کے اس کارنامے کو دیکھتے رہے، وہ سوراخ میں اندر جاتا ہے اور دینار اٹھا کر باہر لا کر رکھتا ہے۔ 3 4 5 10 تک تعداد ہو گئی، 11 12 بھی بڑھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ 18 دینار سونے کے اس نے اپنے سوراخ سے لا کر باہر رکھ دیے۔ چنانچہ جب وہ صحابی فارغ ہوئے، انہوں نے وہ 18 کے 18 سونے کے دینار اٹھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے تمہارے جیسا ہوتا تو پڑوسی کو بھی نہ بتاتا، اپنے آقا کو بھی نہ بتاتا، بلکہ میں تو یوں کہوں اگر کسی نوجوان شادی شدہ کے ہاتھ لگ جاتے تو اپنے باپ اور ماں کے سامنے بھی ذکر نہ کرتا، خود ہی چاہتا کہ گھر میں تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کی عادت تھی، اچھائی ہو یا برائی، مشورتاً یا کوئی حکم نازل کروانے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا مقدمہ رکھ دیتے۔ چنانچہ یہ صحابی آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، ایک چوہا اپنے سوراخ میں جاتا ہے اور ایک دینار لے کے آتا ہے، بار بار آنا جانا کرتا رہا، 18 دینار سونے کے اس نے نکالے۔ اے آقا جب وہ 18 دینار میرے سامنے ڈھیر کی جگہ طرح جمع ہو گئے، میں ان کو اٹھا کر لے کر آ گیا ہوں۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے یہ تیری تقدیر کا مال ہے، اللہ نے تیری تقدیر میں یہ 18 دینار لکھے ہیں، اس جگہ تیرا پہنچنا تھا، اللہ نے اس چوہے کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، آج ان دیناروں کا مالک تیرے پاس آ گیا ہے، اس لیے اللہ نے اس جانور کو خدمت میں لگا دیا اور وہ 18 دینار زمین سے نکال کے تیرے سامنے لا کر ڈال دیے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کہیں پہاڑ کی خوں میں، پہاڑ کی گھاٹیوں میں بھی کوئی ایسا مال جمع ہے جو میری اور آپ کی تقدیر میں آنے والا ہے، رب کعبہ کی قسم چاہے وہ ہوا کے جھونکے کے ذریعے آئے، چاہے پانی کے سیلاب کے ذریعے آئے، چاہے میری اور آپ کی محنت اور کارکردگی کے ذریعے آئے یا جانوروں کے ذریعے آئے، مال صاحب مال تک اللہ پہنچا کے رہتے ہیں۔ رزق جس کی تقدیر میں ہوتا ہے اللہ اس رزق کو وہاں تک پہنچا کر کے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہمیں مانگنی ہے، سب سے بڑی بات ہمیں مانگنی ہے کہ اللہ جو ہمیں روزی دے رہا ہے اللہ اس روزی میں برکت دے دے، اس روزی میں
زور سے کہو، اس روزی میں کیا دے دے؟ برکت دے دے، کیونکہ جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی انسان کو چھکا دیتا ہے، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو کتنے ہی بڑے کارخانے ہوں، کتنی ہی بڑی فیکٹریاں ہوں، انسان کی ہوس نہیں بھرتی ہے۔ ایک اللہ والے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں جنگل میں ایک موٹا سا پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، اٹھ اور جا کر کے پتھر ہٹا اور ان 100 دیناروں کو لے کر اپنے گھر آ جا۔ میرے یا تمہارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو شاید دن نکلنے کا بھی انتظار نہ کرتا، جیسے کہ آنکھ کھلتی تو فوراً بھاگ جاتا، اٹھا کر کے لاتا۔ لیکن وہ اللہ والا خواب میں ہی پوچھ رہا ہے، جو بتا رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ان دیناروں میں برکت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ برکت نہیں ہے۔ خواب میں بتانے والا کیا کہہ رہا ہے کہ برکت نہیں ہے، 100 دینار ہے، اٹھانا چاہو تو اٹھا لو، برکت تو نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ جب برکت نہیں ہے تو مجھے ایسے دیناروں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی رات کا خواب ختم ہو گیا، دوسری رات میں خواب آیا، کسی نے کہا کہ ایک فلاں جگہ پتھر ہے، اس کے نیچے 10 دینار ہیں، ان کو تم اٹھا کر کے لے آؤ۔ انہوں نے پھر یہی سوال کر دیا کہ اٹھا کر کے تو لے آؤں گا، یہ بتاؤ کہ ان میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جی اٹھاؤ یا مت اٹھاؤ، برکت ہے نہیں۔ 10 دینار کتنے گھٹ گئے شروع کی رات سے؟ 90 دینار ختم ہو گئے برکت کے چکر میں۔ بیوی کے سامنے ذکر کر دیا دوسرے دن میں کہ مجھے رات خواب دیکھا ہے، ایک کل دیکھا تھا 100 دینار بتائے تھے پتھر کے نیچے، آج خواب دیکھا ہے تو 10 بتائے ہیں۔ بیوی ذرا چلاک سی تھی، بجھیڑے کسی عورت کوئی، یہاں کی عورتیں بہت تیز ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری رشتہ داریاں اورنگ آباد سے یہاں ہیں، خود ہماری ایک سگی بھابی یہاں کی ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی تیز عورت یہاں کی ہیں۔ اللہ ان کی تیزی میں اور زیادہ رفتار دے دے، کہہ دو آمین۔ تیز ویسے نہیں ہے دھوکہ دینے میں، بڑی ہوشیار عقل مند مائیں بہنیں ماشاءاللہ ہماری یہاں ہیں۔ تو ایسی کوئی چالاک عورت اس اللہ والے کے نکاح میں تھی، بیوی سے ذکر کر دیا کہ کل رات تو 100 دینار دیکھے تھے اور آج 10 دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ پاگل ہو گیا تو، جب 100 دیکھے تھے جب ہی لے کے آ جاتا، برکت تو اپنا آپ ہو جاتی۔ اور پھر آج کیا ہو رہا ہے کہ آج 10 ہو گئے ہیں، تو پھر برکت آج بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں، میں تو لے کر آؤں گا۔ وہ لے کر نہیں آ رہا کیونکہ بے برکتی والے دینار ہیں۔ بیوی نے کہا کہ لے کر کے آ جاؤ، اب تو 90 گھٹ گئے۔ اس اللہ والے نے دوسرا دن بھی ختم کر دیا۔ تیسری رات میں جب یہ سویا، کسی نے آ کر بتایا ایک پتھر ہے، اس کے نیچے 1 دینار ہے۔ اب اللہ والا پھر پوچھ رہا ہے کہ 1 دینار جو ہے اسے اٹھا کر اگر میں لاؤں تو کیا اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ بس 2 منٹ کی بات بتا کے ختم کر رہا ہوں۔ پوچھنا والا، خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ اس 1 دینار میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہہ رہا ہے بتانے والا کہ ہاں اس 1 دینار میں برکت ہے، اس 1 دینار میں برکت ہے۔ اب یہ اللہ والا صبح کو بیدار ہوا، جو نشانی اور علامتیں بتائی تھی فوراً وہاں پہنچا، پتھر کو ہٹایا تو 1 دینار اس میں رکھا ہوا ملا، اور اس دینار کو لے کر بازار میں چلا گیا کہ لو جی اس دینار سے آج ہم ایسی چیز خرید لیں گے جو کئی مدت سے میرے بچوں نے نہیں کھائی ہے۔ مچھلی کے بازار میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ مچھلی کے بازار میں۔ مچھلی کے بازار میں جا کے اس 1 دینار کی مچھلی خریدی۔ اب اس مچھلی کو خرید کے گھر لے آیا۔ بیوی نے کہا کہ وہ 1 دینار کہاں ہے جو پتھر کے نیچے ملا ہے؟ کہ اسی کی تو مچھلی خرید کے لایا ہوں۔ کہ دیکھا کتنا پاگل آدمی ہے، شروع کی رات میں 100 دیکھے تو نہیں لایا، دوسری رات میں 10 دینار دیکھے تو نہیں لایا، آج 1 دینار دیکھا تو اٹھا کے لے آیا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ 1 دینار میں برکت ہے، 100 میں برکت نہیں تھی، 10 میں بھی برکت نہیں تھی، 1 دینار میں برکت ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ لے ہو گئی برکت، 1 دینار ملا تھا، مچھلی خرید کے لائے اور اس کو کھا کے ختم ہو جائے گی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ لیکن میرے بھائیوں لکھا ہے جب اس کی بیوی کے ہاتھ میں وہ مچھلی آئی، اس نے کہا کہ اس کو ذبح کرو، کاٹو اور اس کا گوشت سالن تیار کرو۔ جب اس مچھلی کو کاٹا تو اس کے پوٹے میں سے ایک ہیرا نکلا۔ اس ہیرے کی قیمت جو اس نے بازار میں لگوائی تو ماہرین نے اس ہیرے کی قیمت اتنی لگائی کہ ساری زندگی بیٹھ کر اس نے گھر میں کھایا، اور جب اخیر میں دنیا سے
گیا تو اپنی آل و اولاد کو اس خزانے کی چابی دے کر کے گیا کہ یہ وہ 1 دینار برکت کا ہے۔ تو برکت ایسی چیز ہے، 1 دینار میں برکت اللہ نے رکھی کہ ساری زندگی کی دو کمائی ایک طرف ہے، ساری زندگی کا گزارا اللہ نے قبول کر دیا۔ اور اگر 100 دینار لیا تھا تو 100 دن میں ختم ہوتے، 1 سال میں ختم ہوتے، کبھی تو ختم ہوتے۔ اس لیے ہمیں اپنی روزیوں میں کیا مانگنا ہے بھائی؟ برکت مانگنی ہے۔ تو برکت سارے حاصل کرنے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے بس کھڑے ہو جاؤ۔ موسم اجازت نہیں دیتا کہ آج تم سے لمبی گفتگو کی جائے، چاروں طرف بارش ہے۔ ہمارے گاؤں میں خود آج ٹینٹ لگ رہا ہے ایک جلسے کا، لیکن پردے بند رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ امید پر اس کے لیے بھی دعا کر دیو اللہ وہاں بھی موسم کھول دے۔ مدرسے والوں کا جو مقصد ہے، جو ارادہ ہے، اللہ اس ارادے کو پورا کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ چاروں طرف بارش، اللہ نے آپ کے جلسے کی برکت سے یہاں کے آسمان کو حکم دے رکھا ہے کہ ابھی بجھیڑے والے میرے دین کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں بیٹھے ہیں، ابھی وہاں تک نہ جائیو جب تک وہ لوگ اپنے سارے پیسے مدرسے والوں کو نہیں دے دیتے، تمہیں برسنا نہیں ہے۔ تو رزق میں برکت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کھڑا ہو جائے کوئی آدمی میرا بھائی، 21,000 روپے کا تعاون مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو اللہ، اور جنہوں نے پڑھ لی وہ تو فارغ ہیں ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے سے بھی حضرات۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رؤوف الرحيم إنك عليم بذات الصدور۔ الہ العالمین ہم سب گناہگار ہیں، مولا کریم ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، آخر کار قصوروار ہیں، جانے میں انجانے میں ہم سے آپ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ رب کریم تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے اللہ یہ تیرے قرآن کی نسبت پر محفل منعقد ہوئی ہے، اے اللہ رات سے اب تک جتنی باتیں اس میں حضرات علماء کرام نے ہم سب کو بتائی ہیں، الہ العالمین بتانے میں سننے میں غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ جتنی باتیں سامنے آ گئی ہیں ہم سب کو عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اب تک جتنے بھی ہمارے مرحومین ہو گئے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو حیات ہیں ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو حیات ہیں ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب اور شکل اور صورت غیب سے مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں حاضر ہیں، پورے مجمع کو 5 وقتہ نماز کی توفیق کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا، آنے والے رمضان کے مہینے کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ مکمل مہینے کے روزے رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک سال اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شرفین کی حفاظت فرما، خاص طور پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما۔ جس مدرسے کی نسبت یہ پروگرام ہو رہا ہے اے اللہ ان تمام مدرسوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے اندر پیار محبت عطا فرما، اختلاف و انتشارات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن حضرات نے مدرسے کا تعاون کیا ہے اے اللہ سب کے تعاون کو بے حد قبول فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، حاضرین مجلس کی دلی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جو اس مجلس کے مہمان ہوئے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما، جو میزبان ہوئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس
اس کی رات اور دن کی نشست کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے والوں کی ایک ایک دل کی جائز تمنا کو پورا فرما، جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا حق ہے سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کو حفظ کرنے والے یہاں بچے اپنے سر پر دستار لیے بیٹھے ہیں، کریم آقا ہم سب تو گنہگار ہیں، اے اللہ تجھے ان حافظوں کا واسطہ دیتے ہیں، رب ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رضا کا تحفہ ہم سب کو نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غیظ و غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کے ہم بھی طالب ہیں، اے اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا حق ہے سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، ہم بھی اس دعا کے لیے کہتے اے اللہ تو سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، دلوں اور ذہنوں کے خیالات سے واقف ہے، اے اللہ جس کے دل میں جو بھی تمنا اور خواہش ابھر رہی ہے اے اللہ تو سب کی خواہشات کی تکمیل فرما۔ الہ العالمین ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے محض اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔